ایک رات خواب میں فرعون نے دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے آگ میں تمام فلسطینیوں کے گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنے خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہ کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہ کا خاتمہ کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ فرعون کے اس خواب اور اس پراسرار بچے کے متعلق جانیں گے۔ خدائی کا دعوے دار اور بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے زمین کا ایک حصہ اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے، لہٰذا اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے بادشاہ اور اس کے جواری ان پر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ فرعون نے جب اپنا خواب کاہنوں اور نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے یہاں بھی شروع سے ہی یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے جواری اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن کوشش کی، قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نامولود لڑکا زندہ نہ بچ سکے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نامولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت آیا جب کئی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے اور ہماری خدمت ہمارے یہ کم تر گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ کے والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کے والد پر معمول کے مطابق حمل کا آثار ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئی۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا۔ انہوں نے بچے کو جنم دیا، اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع پر فرعون کو بدحواس کر دیا۔ اس نے سپاہیوں کو گھر گھر تلاشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون صالح ایمان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کی شاہی جاسوسوں کی نظر سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنے پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آیا کہ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے، اس بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کے ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ، لہٰذا وہ دریائے نیل کے موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تابوت میں تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی ملکہ اور خادمہ لطف اندوز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی اور اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا اور اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی، شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لیا کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی، لیکن فرعون ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ملکہ کا یہ کہنا تھا۔ تو فرعون نے بولا ہو سکتا ہے یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں یہ بن سکتا، میری نہیں بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت
आंखों की ठंडक बने। लेकिन फरहौन ने कहा, ये तेरी आंखों की ठंडक हो सकता है, लेकिन मेरी आंखों की ठंडक नहीं बन सकता। अगर फरहौन ये कह देता कि ये मेरी आंखों की भी ठंडक क्या पता बने, तो अल्लाह ताला इसे हिदायत दे देता। लेकिन इसने ये कहा कि ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मैनी है वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो इसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वाली लाई गई, लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध ना पिया। जो औरत भी इसको आपको दूध पिलाने के लिए कोशिश करती, नाकाम हो जाती। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने फरहौन की बीवी से कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसा घर न बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैर ख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना है। जब इन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फरहौन के घर से आया है तो इन्हें इनाम कराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में नेक सीरत खतून है, वो इस बच्चे को बाखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फरहौन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा आपकी बहन इन्हें घर लेकर आई। वाला मुहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूँकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का बेहद एहतराम होने लगा। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान हो गए, पूरे सेहतमंद तवाना हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फायजा किया। आपने बनी इसराइल को फरहौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फरहौन बनी इसराइल के ख़त्म होने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहर अमर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने इनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फरहौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था। इसके बाद शाह लाओ लश्कर तबाह बर्बाद होने वाली थी। बनी इसराइल तो समुद्र के पार चले गए, लेकिन जब फरहौन अपने लश्कर समेत इनके पीछे आया तो समुद्र का ये रास्ता बंद हो गया। वो अपने लश्कर समेत इस समुद्र में गर्क हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। आमीन सुम आमीन।